اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو ہم اپنے ٹاپک ایجوکیشن ریوائول آف اے گولڈن جنریشن اینڈ سویلائزیشن کے پارٹ 2 کی طرف آتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے دشمنوں نے کیسے ہمارے نسل کی ذہن سازی کے لیے پلان ترتیب دیے اور پھر ہمارا تعلق اپنے خالق ہی سے توڑ دینا چاہا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمیں دا بیسٹ آف نیشنز بنایا ہے۔ اسلام تو ہمیں لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی میں لانے کو آیا ہے، اور ہمیں تو دنیا کے لیڈر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلمان ممالک میں کیا آج اسلام کی تعلیمی پالیسی نافذ ہے؟ پارٹ 1 میں ہم لارڈ کرومر اور لارڈ مکالے کی زبانی یہ بات سن چکے ہیں کہ کس طرح کفار نے مسلم دنیا کی تعلیمی پالیسی پر اپنی سیکولر آئیڈیالوجی کا اثر ڈالا، اور مسلم ممالک کی جو تعلیمی پالیسی ہے جب اس پر گہری نظر ہم ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی پالیسی ہے کہ جو کہ تعلیم نہیں بلکہ جہالت کو فروغ دیتی ہے۔ The current education policy in the Muslim countries destroys leadership and creativity and encourages imitation، یعنی کہ موجودہ تعلیمی پالیسی کا مقصد محض کیا پروڈیوس کرنا ہے؟ امیٹیٹر بنانا ہے، اندھی تقلید کرنے والے لوگ، یعنی کہ جو سب کر رہے ہیں وہی کرنے والے۔ مسلم ممالک میں ایسا ہی تعلیمی نظام نافذ ہے جس سے کبھی بھی مفکرین اور تھنکرز پیدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ ایسے افراد پیدا کرتا ہے جو غلط سوشل نارمز کو بھی کبھی چیلنج نہیں کرتے۔ یہ تعلیمی نظام صرف ایسے لوگ پیدا کر سکتا ہے جو بھیڑ کے ساتھ ساتھ آنکھیں بند کر کر کے چلتے رہیں، اور اس تعلیمی نظام سے نکلنے والے افراد دنیا کو تو کبھی لیڈ کر ہی نہیں سکتے۔ تو آئیے اگلے سلائڈس میں دیکھتے ہیں کہ آخر ایسا تعلیمی نظام کیسے وجود میں آیا۔ اس تصویر پر اگر آپ غور کریں، I do not want a nation of thinkers, I want a nation of workers۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جان ڈی راکفیلر۔ جان ڈی راکفیلر جو امریکہ کا ایک بڑا سرمایہ دار ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس کو سوچنے سمجھنے والی تھنکر قوم نہیں چاہیے بلکہ کام کرنے والی ایک ورک فورس چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون ہیں سوچنے والے کہ ان کو کس قسم کی قوم چاہیے؟ یہ وہ صاحب ہیں راکفیلر جنہوں نے 1903 میں تعلیم کے لیے لاکھوں ڈالر کی فنڈنگ کر کے جنرل ایجوکیشن بورڈ تیار کیا تھا، اور بہت ڈیٹیلز کا ابھی موقع نہیں، لیکن ایک انٹرسٹنگ ریڈ ہوگا اگر آپ اس سچویشن کو بہتر سمجھنا چاہتے ہیں کہ امریکہ میں یہ نظام کس طریقے سے آیا اور کیسے انہوں نے پرشین ماڈل آف ایجوکیشن کو اڈاپٹ کیا۔ تو آپ اس کی ہسٹری آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ تو پورے مغربی تعلیمی نظام کی جو بنیادیں ہیں نا، وہ اسی کریشن آف اے ورکر، جو ورک فورس ہے نا، اسی کے اوپر مبنی ہیں کہ ان کو تھنکرز نہیں چاہیے، اور یہ ان کے اپنے ہی لیڈر کا کہنا ہے۔ انہوں نے خود طے کیا کہ ان کو کیا چاہیے، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے اپنا تعلیمی نظام بنایا۔ اٹس سمپل۔ ایسے ہی جو سرمایہ دار، جو کیپٹلسٹ امیر لوگ ہیں، انہوں نے تعلیم کو کموڈیفائی کر دیا، یعنی ایک بزنس بنا دیا، خریدنے بیچنے کی چیز بنا دیا، تاکہ وہ تعلیمی نظام کے ذریعے ماسز کو اپنے کنٹرول میں کر سکیں، ماسز کو ایکسپلائٹ کر سکیں۔ جو ویسٹرن کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی ہے نا، جس کی بات ہم نے کافی پارٹ 1 میں کی ہے، جو آج پوری دنیا پر نافذ ہے، اس میں ایکچولی جو مائنورٹی 1% سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں نا، یہی امیر کیپٹلسٹ، یہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے جو 99% عام عوام ہوتی ہے نا، اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ریاست جو ہے وہ انہی 1% کی مرضی کے مطابق چلتی ہے۔ یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ ملک کے ہر شعبے میں رائج جو پالیسی میکرز ہیں، وہ در حقیقت جو ہے ان پر انہی کیپٹلسٹ کا حکم چلتا ہے۔ عوام کو بھی تعلیم، جاب، گھر، گاڑی، یہ سب وہ دے تو دیتے ہیں، مل جاتا ہے، لیکن ان کو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کرنے والے، سوچنے سمجھنے والے لوگ نہیں، بس کولو کا بیل بنا دیا جاتا ہے، ایک ورکر۔
جبکہ خلافت تعلیم کو بزنس نہیں بننے دیتی، کموڈیفائی نہیں ہونے دیتی، وہ انسانوں کی ایکسپلائٹیشن کو روکتی ہے. اور اسلام جو ہے وہ اسی طریقے سے ایجوکیشن کو کاروبار نہیں بننے دیتا ہے، بلکہ وہ تو ایک فرض سمجھ کے جو ہے عوام کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور اسی لیے یہ اگزامپل یہاں لائی گئی ہے کہ مسلم کنٹریز امیٹیٹ دا ویسٹ، یعنی کہ جو وہاں کا حال ہے وہی نقل چوری میں آج دشمنوں ہی کی مرضی کی تعلیمی پالیسی جو ہے نا، اسی کے جو اصول ہیں وہ آج یہاں بھی نافذ ہیں، مسلم ممالک میں بھی. مسلم علاقوں میں تعلیم کے ذریعے بچوں کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ سیکولر بنایا جا رہا ہے، تاکہ وہ مٹیریلسٹک اور لبرل قسم کی یوتھ تیار کی جائے جو کہ مغربی دنیا کی امیٹیشن کرنے کو ہی کامیابی سمجھتی ہو. اس کے پیچھے مسلمان بچوں کو اسلام سے دور کر دینے کا اور ان کے اسلامی آئیڈینٹی کو مٹا دینے کا ایک کلونیل ایجنڈا ہے. دیٹ مینس کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹل بات، کوئی اتفاقی سی بات نہیں ہے کہ آج ہمارے بچے اپنی تاریخ سے ہی بالکل بے بہرا ہیں. اسلام سے محض ایک لگا بندہ سا تعلق ہے ہمارا، یا پالیٹکس سے تو ہمارا دور پرے کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. All this has been planned for us. تو ہم دیکھتے ہیں آگے کہ ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ کام کیسے کرتی ہے. ان جنرل ایجوکیشن پالیسی اگر سکسیسفل ہوتی ہے، a successful education policy produces، کیا ہوتا ہے اس سے؟ پروڈکشن آف کریٹو اسکالرز ان ویریس فیلڈس، یعنی کہ ہر شعبے میں ایک تخلیقی صلاحیت رکھنے والے ماہرین پیدا کرتی ہے سکسیسفل ایجوکیشن پالیسی. اور فیوٹائل ایجوکیشن پالیسی یعنی کہ ناکام ایجوکیشن پالیسی کیا کرتی ہے؟ پروڈکشن آف امیٹیٹرز اینڈ فالوورز، یعنی کہ کیا پروڈیوس کرتی ہے؟ وہ بالکل تقلید کرنے والے، پیچھے پیچھے چلنے والے فالوورز پروڈیوس کرتی ہے. یعنی کہ ایجوکیشن پالیسی کیسی ہے، یہ کیا چیز ڈٹرمن کرتی ہے؟ یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ وہ کس قسم کی شخصیات پروڈیوس کرتی ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ناکام ایجوکیشن پالیسی، اگر اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھیں کہ ایک ناکام فیوٹائل ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ فیوٹائل کب ہوتی ہے؟ when it uses failed methods of teaching and it uses failed methods of assessing as well. یعنی کہ دونوں چیزیں ناکام ہوتے ہیں ان میں، پڑھانے کا طریقہ بھی اور بچوں کے امتحانات لینے کا، ان کو اسیس کرنے کا طریقہ بھی. یعنی ناکام تعلیمی پالیسی میں دراصل ٹیچنگ اور امتحان لینے کے فیل طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. طلباء کو لیسنز اس لحاظ سے پڑھائے جاتے ہیں کہ بس یہ پتہ چل جائے، بچہ بھی بس اسی میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ بس امپورٹنٹ کیا ہے، ایگزام میں کیا آئے گا. سیکھے ہوئے علم کا زندگی سے کوئی تعلق ہے کوئی ہے بھی استوار کیا نہیں جاتا، یہ بتایا نہیں جاتا بچے کو. طلباء وقتی طور پر سبق یاد تو کر لیتے ہیں، جیسے روٹ لرننگ یا رٹا سسٹم بھی کہا جاتا ہے، مگر ایگزام کے وقت میں، امتحانات میں چیک کیا کیا جاتا ہے؟ اور چیک بھی شاید یہی کیا جاتا ہے صرف کہ شاگرد جو ہے وہ سیکھے ہوئے علم میں سے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ شاگرد اس سیکھے ہوئے علم کو اپلائی کرنے کے کتنے قابل ہے، بلکہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے یاد کتنا اچھا کیا تھا. بچے کی شاید امیجنیشن کو تو بالکل زحمت ہی نہیں دی جاتی ہے، وہ خود سے سوچنے، غور و فکر کے قابل بھی نہیں رہتا ہے. اس لیے کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ کتنا ایبسرڈ ہے کہ سائنس کی ٹیچر جب پہلے انسان کو بندر پڑھا کے کلاس سے باہر نکلتی ہے، اور اس کے بعد اسلامیت کی ٹیچر داخل ہوتی ہیں اور وہ پہلے انسان کو پڑھاتی ہیں کہ جی وہ حضرت آدم تھے، تو بچہ جو ہے وہ دونوں کو کنفرنٹ بھی نہیں کرتا اور وہ پیسولی ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا چلا جاتا ہے، اور دونوں ہی سبجیکٹ میں وہ بڑے فلائنگ کلر سے پاس ہو جاتا ہے اور یوں ہی زندگی گزر جاتی ہے. تو ایز اے ریزلٹ اس کے نتیجے میں وہ امتحان میں بچے پاس ہوتے جاتے ہیں، لیکن امتحان کے بعد وہ سب بھول جاتے ہیں، بلکہ اپنی کتابیں اور نوٹس وغیرہ بھی شاید اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی پریکٹیکل لائف، ان کی عملی زندگی میں ان کو کوئی کام نہیں آنے کے. ایسے سسٹم میں علم حاصل کرنے کا مقصد صرف اچھے نمبر لینا یا ڈگری حاصل کرنا، سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوتا ہے، کوئی لو آف لرننگ یا نالج حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے. یہ مقصد نہیں ہوتا کہ مسلمان بچے پڑھ رہے ہوں کہ وہ دنیا کو مسخر کرنے کے لیے یہ علم لے.
علم حاصل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس علم کے ذریعے جو ہے وہ امت کے لیے کوئی ممتاز مقام حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوں. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ناکام ایجوکیشن پالیسی میں. آپ کو یہ اپنے ملک کی کہانی کی طرح لگ رہا ہوگا. اس نظامی تعلیم میں ایسا حوصلہ افزا ماحول نہیں ہوتا ہے کہ جو طلبہ کے اندر علم کے ذوق و شوق اور کوئی محبت پیدا کر دے, اور اس میں نہ ہی فیصلہ کرنے کی کوئی صلاحیت بچے کے اندر ہوتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کر سکے. آپ سوچیں کہ ایک بچہ کتنا, مطلب ایک ہم میں سے سب اس سے گزرے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو اب گزرتے ہوئے کہ کتنے سارے 16 سال تو اس کو صرف میٹرک کرنے میں لگتے ہیں, پھر وہ انٹر کرتا ہے اور ایک ماسٹری لیول تک پہنچنے میں وہ اپنی آدھی زندگی گزار چکا ہوتا ہے, اور اس کے باوجود ابھی عشق کے امتحان باقی ہوتے ہیں, اور اس کے باوجود ابھی اس کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے ٹو ایکچولی بیکم سکسیزفل اس کے. تو یہ کتنی ساری جسے کہتے ہیں نا وہ پروڈکٹیو ایئرس کا ویسٹیج ہوتا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تعلیمی پالیسی کو اس تصویر سے سمجھ سکتے ہیں. اٹ نائسلی پریڈکٹس کہ البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے our education system, what does he say about it? Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. اور یہاں پہ جو یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں, سمجھ لیں کہ یہ اسیس کر رہے ہیں امتحان کس بات پہ لیا جا رہا ہے تمام ڈفرینٹ جانوروں کا. For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. دیکھیں یہ ان کا اپنا بڑا زبردست سائنٹسٹ جو ہے وہ ان کے اپنے تعلیمی نظام کے لیے کیا کہہ رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ صلاحیت, what he's saying is کہ صلاحیت تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے, لیکن اگر کسی مچھلی کی صلاحیت کا امتحان اس سے کیا جائے کہ وہ درخت پر چڑھ سکتی ہے کہ نہیں, تو ساری زندگی وہ یہی سمجھے گی نا کہ وہ بیوقوف ہے, وہی ڈفر ہے اور کسی قابل نہیں ہے. اور مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد کو اگر ایک ہی طرح کے امتحان سے گزارا جائے تو آپ بتائیں کہ کیا یہ کوئی منصفانہ طریقہ قرار دیا جائے گا؟ بندر تو چڑھ جائے گا, مگر ہاتھی, مچھلی, پینگوئن تو جتنی بھی کوشش کر لیں, محنت کر لیں, وہ نہیں چڑھ پائیں گے. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نظام میں اگر آپ کچھ مخصوص خاص سبجیکٹس کے ماہر ہیں تو آپ عزت والے ہیں, اور یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کچھ مخصوص سبجیکٹس لیے ہیں تو وہ اسی لیے کہ ان کو وہ کچھ کمزور ذہن سے ہیں. ہم میں کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس امتحان میں جو ہے نا امتحانات میں مچھلی کے طور پر دیکھ سکتے ہیں, یا ہمارے کلاس رومز میں بیٹھے ہوئے بیک بینچرز ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, یا پھر جو لوگ سلو لرنرز ہوتے ہیں ان کی ہمارے اسکول سسٹم میں کیا جگہ ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں مختلف صلاحیتوں کے لوگوں کو ان کی کیپیبلٹیز کے مطابق ڈیل کرنا اس ایجوکیشن سسٹم میں اس کی کوئی جگہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں, ان کو میکینیکل انداز میں مشینوں کی طرح نہیں چلایا جا سکتا. تو اس ناکام تعلیمی پالیسی کا نتیجہ ہے یہ کہ کچھ مخصوص مضامین کے پڑھنے والوں ہی کو ذہین سمجھا جاتا ہے, اور اس فیلڈ سسٹم میں پاس جو نہیں ہو سکتا ہے اس پہ ایک جاہل کا ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے. اور یہ ہم تصویر ان کے سسٹم کی اسی لیے دیکھ رہے ہیں, یہ ہم سے کیسے ریلیونٹ ہے کہ مسلم کنٹریز آر امیٹیٹنگ دا ویسٹ, یعنی کہ مسلمان حکمران اپنے ملکوں میں ایسی ہی تعلیمی پالیسی نافذ کرتے ہیں جس میں تعلیم دینے کا طریقہ اور طریقہ امتحان دونوں ہی فیلڈ اور ناکام ہوتے ہیں. تو آئیں تھوڑا سا غور کرتے ہیں اس بات پہ کہ مغرب کے نظام تعلیم کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. What about the education in the West? Is it as glorious as we think? Is it working for their generation? یعنی کہ ویسٹ کی ایجوکیشن کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا وہ اتنی ہی گلوریس ہے جتنی ہم اس کو سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ان کی جنریشن کے لیے ورک کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی جتنی ہم نے ابھی آئنسٹائن اور اس کی جو بات کی کہ جی ہمارے بچے تو جو ہے وہ بہت ذوق و شوق سے جو ہے وہاں کی یونیورسٹیز کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں اور وہاں جا کے پڑھنے کو ایک بہت بڑی چیز سمجھا جاتا ہے جس کے لیے ماں باپ اپنی جمع پونجیاں صرف کر دیتے ہیں. تو آخر اس کی کوئی تو وجہ ہوگی, کوئی تو بات ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ان کی یونیورسٹیز مشہور ہیں. ہم اس بات کو بھی آگے سمجھتے ہیں کہ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم لوگوں کو اٹریکٹ آخر کیوں کرتا ہے,
اور آئنسٹائن جو اپنے نظام تعلیم کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے تو آخر اس کو کیا خرابی نظر آئی ہے اس سسٹم میں؟ کیا خرابی سلیبس کنٹینٹ کی وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے یا پڑھانے کے سٹائل میں؟ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ the syllabi and styles of teaching are two components of any education. یعنی کہ تعلیم کے دو components، دو اجزاء ہوتے ہیں کسی بھی تعلیمی نظام کے. ایک ہوتا ہے اس کا سلیبس اور ایک ہوتا ہے ٹیچنگ سٹائل. تو جو سلیبس اور سٹائل کو سمجھنا یہ بڑی کوئی آسان سی چیز ہے. آپ اس کو دیکھیں کہ سلیبس تو وہ کنٹینٹ ہے جو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ مواد جو ہمارے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلاً فزکس کی کتاب میں کون کون سے ٹاپکس ہوں گے، ہسٹری کی کتاب میں کیا پڑھایا جائے گا، یہ سب نصاب میں شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سلیبس کہلاتا ہے. جبکہ اسٹائل آف ٹیچنگ جو ہوتا ہے یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے یہ تعلیم بچوں تک پہنچائی جاتی ہے. اور یہ اسٹائلز ہی وہ چیز ہے جس کو اچھے اسکولز امپرووائز کرتے رہتے ہیں. اسی کی بنیاد پر ایڈمیشن کے وقت وہ اپنے آپ کو پبلسائز کرتے ہیں کہ ہم یہ سہولتیں پرووائڈ کرتے ہیں. اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اس میں انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے سٹائلز میں، اور انہوں نے بڑے افیکٹو سٹائلز بھی ڈیولپ کیے ہیں ٹو امپارٹ ایجوکیشن. ٹھیک ہے، سو اس کو اگر ہم سم اپ کریں ان دونوں چیزوں کو تاکہ آپ کو ایک کلیئر پکچر دکھائی دے کہ ان دا مسلم لینڈس دیر از اے پلانڈ کرپشن both in the styles of teaching and content and the syllabus. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ مسلم علاقوں میں طریقہ تعلیم اور نصاب دونوں میں منصوبہ بندی اور پلاننگ کے تحت جان بوجھ کر کرپشن کی گئی ہے. یعنی کہ بڑے گھسے پٹے طریقے سے تعلیم بھی یہاں پہ دی جاتی ہے، اور پھر ہمارا جو کنٹینٹ ہے اس کو بھی سب سٹینڈرڈ جو ہے وہ پلانڈ طور پہ رکھا جاتا ہے. اور بہت کچھ جو ہمارا نصاب ہے وہ تو مغربی سے اخذ کیا ہوا بھی ہوتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس جو کرپٹڈ سلیبس ہے اس کا بھی پیچھا نہیں چھوڑا جاتا ہے. اور جیسے ایک ادارہ ضمن ابھی مجھے یاد آیا، یونائٹڈ نیشنز کمیشن آن انٹرنیشنل اینڈ ریلیجیس فریڈمز، دیٹ از USCIRF. تو اس کی سفارشات اگر آپ آن لائن کبھی موقع ہو اور آپ دیکھ سکیں کہ اس پریزنٹ سلیبس کے اندر بھی دے آر کنٹینیوسلی مانیٹرنگ کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مسلمانوں کی کوئی سوئی ہوئی غیرت اس سلیبس سے بھی کہیں نہ جاگ جائے. تو وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے اس میں سفارشات دیتے ہیں کہ جی سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی فلاں کتاب کے فلاں صفحے پہ معاشرتی علوم کے یہ لکھا ہے کہ اسلام سب سے بیسٹ ریلیجن ہے، اس کو ہٹائیں جی، یہ قابل اعتراض ہے. So I won't go into these details, لیکن to cut the story short، یعنی کہ ہمارا کنٹینٹ جو ہے وہ کنٹرولڈ اینڈ کرپٹڈ ہے، اور ہمارا ٹیچنگ سٹائل بھی بالکل افیکٹو نہیں ہے. یہ میں مسلم لینڈس کی بات کر رہی ہوں. اور جہاں تک ویسٹرن لینڈس کی بات ہے تو ان دا ویسٹ the styles of teaching are attractive, yet they fail to produce those required personalities. اب ویسٹ میں اسٹائل آف ٹیچنگ تو بڑا اٹریکٹیو ہے، لیکن وہ ریکوائرڈ پرسنالٹیز کیوں نہیں بنا سکتے؟ بیکاز آف دا انہیرنٹ کرپشن ان دا کنٹینٹ بیسڈ آن دا آئیڈیالوجی آف کیپٹلزم. یعنی کہ مغرب کا جو سلیبس ہے وہ اس کی سرمایہ دارانہ آئیڈیالوجی سے نکلتا ہے، اور ان کے ہاں سوسائٹی کے جو لیول ہے اس لیول پر جو لالچ ہے یا گریڈ ہے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. اور یہی کیپٹلزم کا انہیرنٹ کرپشن ہے. معاشرے کے افراد کے اندر دنیا کی ہر بہترین چیز کے لیے لالچ کا ہونا. کیپٹلزم سسٹرز ہیز فیلڈ the world due to this greed. سرمایہ دارانہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ اور انڈیویجولسٹک شخصیات پیدا کرتی ہے. ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں نا کہ سرمایہ دار جو ہے وہ جو انویسٹ کرتے ہیں ہیوی اماؤنٹ ایجوکیشن سسٹم پہ، ان کو تھنکرز نہیں بلکہ ورکرز چاہیے ہوتے ہیں. وہ ورکرز پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کا سلیبس اسی بنیاد پر مرتب کیا جاتا ہے، اور ہم اسی انہیرنٹ کرپشن کی بات کر رہے ہیں. اس معاشرے کے مفکرین جو اپنے لوگوں کے لیے فکر مند ہیں نا، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو خوبصورت سٹائلز آف ٹیچنگ ہے نا، خوبصورت طریقہ تعلیم ہے نا، اٹریکٹیو جو سارے میتھڈز ہیں ٹیچنگ کے، ان کے پیچھے مواد یعنی کہ کنٹینٹ کی خرابی کو چھپایا جاتا ہے. اور مسلمان تو اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور اس کی تعلیم سے مروب ہوتے ہیں. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں سپرفیشلی چیزوں کو دیکھنے کی
عادت ڈال دی گئی ہے. ان کے تعلیمی نظام کو بہتر سمجھنے کے لیے اچھا ہوگا کہ ہم انہی کے علاقے کے لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں. How do they rate their own systems? Here I have a quote of John Taylor Gatto. یہ ایک کوٹ ہے نیو یارک اسٹیٹ کے ٹیچر کا, جان ٹیلر گیٹو. ان کی کتاب ہے مشہور ڈمنگ اس ڈاؤن. تو اس میں یہ لکھتے ہیں, It is time that we squarely face the fact that institutional school teaching is destructive to children. It is time to stop. This system does not work and it is one of the causes of our world coming apart. No amount of tinkering will make the school machine work to produce educated people. کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ رسمی طریقہ تعلیم تباہ کن ہے. یہ اپنے طریقہ تعلیم کو اپنے بچوں کے لیے تباہ کن, اپنی نسل کے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے تباہ کن کہہ رہے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں اس کو روک دینا چاہیے, یہ نظام اب کام نہیں کر رہا اور ہمارے لیے تباہی کا پیش خیمہ ہے. کسی قسم کی بھی کوئی کوشش اسکول سسٹم کو بہتر نہیں بنا سکتی اور اس سے تعلیم یافتہ افراد پیدا نہیں ہو سکتے. ان کو مغربی یہ وہ جان ٹیلر گیٹو ہیں کہ ان کو مغربی نظام تعلیم کے بہتر ہونے کی بھی کوئی امید نہیں ہے. اور ان کی ایک اور کتاب ہے, دیٹ از آلسو اے گڈ ریڈ اگر آپ پڑھنا چاہیں. یہ وہ رائٹر ہیں جنہوں نے وہ کتاب مشہور لکھی ہے ویپنز آف ماس انسٹرکشن. اور یہ ہو گئے یا اور بہت سارے ایسے درد دل رکھنے والے جو انہی کے معاشرے کے لوگ ہیں. ایک اور 2 کتابیں مجھے یاد آ رہی ہیں, ڈاکٹر سیکس ہیں پی ایچ ڈی, اور وہ گرلز آن دا ایج اور بوائز آن دا ایج ٹائپ کی کتابیں آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے اپنے جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس معاشرے کے بارے میں جو ہیں وہ کیوں فکر مند ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیکولر تعلیم جو ہے, سیکولر نظام جو ہے وہ کیسے تعلیم کو کموڈیفائی کرتا ہے. اس کے لیے یہ یونیورسٹی ایجوکیشن کے بارے میں نام چومسکی جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. نام چومسکی امریکن لنگوسٹ ہیں, فلاسفر ہیں, ہسٹورین ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ابھی بھی آپ کو ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس who acquire large debts putting themselves through school are unlikely to think about changing society. When you trap people in a system of debt, they can't afford the time to think. Tuition fee increases are a disciplinary technique, and by the time students graduate, they are not only loaded with debt, but have also internalized the disciplinary culture. This makes them efficient components of the consumer economy. یعنی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب لوگ بھاری قرض لیتے ہیں وہ اس نظام میں پھنس جاتے ہیں اور پھر ان کے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں رہتا ہے. بار بار ٹیوشن فیس میں اضافہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اس طرح وہ گریجویٹ ہونے تک اسی کلچر کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں. وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب چکے ہوتے ہیں اور تب تک وہ اس کنزیومر اکانومی کا بڑا ہی مؤثر حصہ بن چکے ہوتے ہیں. یہ وہ خود اپنے نظام کے, اپنے یونیورسٹی لیول کے لیے بول رہے ہیں. اور آپ سوچیں کہ یہاں ان یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے کی بات کی جا رہی ہے, یہ نام چومسکی انہی یونیورسٹیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا جہاں مسلم دنیا کا ہر بچہ پڑھنا جانا چاہتا ہے. وہ یونیورسٹیاں جن کو دنیا میں نمبر 1 نمبر 2 تعلیمی ادارے کے طور پر دیکھا جاتا ہے. تو ان کا اپنا بندہ ان کے بارے میں ان شارٹ ایکچولی کیا کہہ رہا ہے کہ سیکولر اسٹیٹ ایجوکیشن جو ہے وہ کیا ہے, بالکل کموڈیفائڈ ہے, ایک بزنس ہے. بڑی بڑی نامور یونیورسٹیوں میں تعلیم ایک منافع بخش کاروبار ہے اور ان کا تعلیمی نظام بھی ایسے ہی افراد پیدا کر رہا ہے جو سوچنے سمجھنے والے اور اس جسے کہتے ہیں نا اوپریسو کیپٹلسٹ نظام کو چیلنج کرنے والے تو وہ بالکل بھی نہیں ہوتے, بلکہ اندھے بہرے دنیا کمانے کی ریٹ کو ایک رٹ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ریٹ ریس میں دوڑتے چلے جاتے ہیں. آدھی عمر تو ان بیچاروں کی یہ لیا ہوا قرضہ اتارنے میں لگ جاتی ہے. پھر ایک اور ایگزامپل ان کے ایجوکیشن کو بزنس بنانے کی, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جارج کارلن کیا کہتے ہیں. یہ ایک امریکن اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے, مصنف بھی ہیں, سماجی نقاد بھی ہیں, سوشل کرٹک ہیں. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ
Governments don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. That is against their interests. They want obedient workers, people who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept it. یعنی حکومت کو سوچنے سمجھنے والے یا باخبر تعلیمی یافتہ افراد کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ ہم پیچھے بھی دیکھ کر آئے ہیں کیونکہ یہ تو ان کے مفادات کے ہی خلاف ہے. بس ایسے لوگ چاہیے جو مشینیں چلا سکیں اور پیپر ورک کر سکیں. سوچیں ایسے بے عقل جو اپنی ریالٹی کو اور حقیقت کو ایکسیپٹ کر لیں. اور یاد رکھیں کہ یہ اپنے نظام کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں. سو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ویسٹ کے سسٹم میں وہ کون سا انہیرنٹ فلا ہے اور یہ سارے کوٹس اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں اس پریزنٹیشن میں کہ ہم ایک سوال پوچھتے ہیں کہ از دا اسلامک امہ شارٹ آف تھنکرز اینڈ سائنٹسٹ؟ اسلامی امت میں مفکرین اور سائنسدانوں کی کیا کوئی کمی ہے؟ کیونکہ ہمیں تو یہ یقین دلا دیا جاتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں, مسلمان لیزی ہیں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے, الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. وی آر ناٹ شارٹ آف تھنکرز اینڈ سائنٹسٹ. لیکن پھر ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ, جو ہمارے تھنکرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, کچھ جو بن بھی جاتے ہیں, دے مائگریٹ فرام دیئر کنٹریز اینڈ بیکم ون آف دا میجر ورک فورس فار آل فیمس انوینشنز. یعنی کہ وہ اپنے ملک سے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں اور تمام مشہور ایجادات کے لیے بیچارے ایک عمدہ افرادی قوت بن جاتے ہیں. کس کی افرادی قوت؟ ویسٹ کی افرادی قوت. ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کے خاندان سے میڈیسن, انجینئرنگ یا کسی بھی کوئی ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے, اچھی اپرچونیٹیز کے لیے لوگ دنیا کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں نہ گئے ہوں یا ڈفرینٹ علاقوں میں نہ انہوں نے ہجرت کی ہو. اور یہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ تمام مسلم ممالک کا یہی حال ہے. کچھ اسٹیٹسٹکس اگر دیکھیں کہ ٹرکی میں جو ہے وہ دنیا کے 11ویں نمبر پر ٹرکی آتا ہے کہ جس کے طلباء غیر ملک چلے گئے ہیں, اور 1 ملین سے زیادہ جو ہیں وہ عرب ایکسپرٹس اور اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیولپ ممالک میں رہ رہے ہیں اور وہاں سے واپس آنے کا بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اٹس سو سیڈ. ناسا اور انٹیل, بہت سے مسلمان نوجوان اس میں کام کرتے ہیں ان کمپنیوں میں ایز کنسلٹنٹس اور سائنٹسٹ, اور وہ اس حیثیت سے وہاں کام کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ ہے وہ برین ڈرین, دماغ ہمارے, ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے, اور بہہ جاتے ہیں کہاں؟ پردیس. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ایکٹیو, ایک فعال سیاسی نظام یا نظام حکومت کا نہ ہونا. آن دا کنٹری, سوچیں کہ مسلمانوں کی پسماندہ حالت کو دیکھ کر کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمان اگر تعلیمی یافتہ ہو جائیں گے نا تو وہ اس پستی سے نکل سکتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تعلیم یافتہ نوجوان جو بڑی بڑی ڈگری حاصل کر کے جب اپنے ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ملک ان کو کوئی بھی سہولت یا کوئی ان کے قابلیت کے لائق جاب جو ہے پرووائڈ کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. ہینس دا برین ڈرین. اور واپس آ کر اگر وہ کوشش بھی کرتے ہیں تو ریاست ان کو موقع نہیں دیتی ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب تک صحیح سیاسی نظام, ایک کریکٹ پولیٹیکل سسٹم نہیں ہوگا تو صرف تعلیم حاصل کر کے ہم بحیثیت قوم ترقی نہیں کر سکتے ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیارے اور بہترین طریقے سے اس بات کو واضح کر دیا ہے. یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, there are 2 types of people. If they become good, then the ummah will be good. And if they become bad, then the ummah will be bad. وہ کون سے ہیں وہ 2 لوگ؟ The scholars and the rulers. اگر 2 طرح کے لوگ اچھے ہو جائیں تو امت بھی اچھی ہو جائے گی, اور اگر وہ خراب ہو جائیں تو امت بھی خراب ہو جائے گی. حدیث کے الفاظ میں کون ہیں وہ 2 طرح کے لوگ؟ علماء اور حکمران. یعنی کہ سسٹرز, علماء اور حکمران کی خرابی پوری قوم کی خرابی کا باعث بنتی ہے. ہمارے حکمران جو مغرب کے اعلی کار ہیں, اپنے کلونیل ماسٹرز کے حکم پر من و ان چلتے ہیں اور ہمارے اوپر ایسا تعلیمی نظام تھوپتے ہیں جس سے کبھی بھی سوچنے سمجھنے والے تھنکر, سائنسدان, انوویٹرز پیدا نہیں ہو سکتے, بلکہ الٹا یہ اپنی مغربی آقاؤں کے حکم پر ایسے مواقع پیدا کرتے ہیں جس سے امت کی جو
کریم ہے، جو اس کے نوجوان ہیں، وہ اس مغربی تہذیب اور ثقافت کے رنگ میں رنگ جائیں، جو اسلام سے بالکل متنفر ہو جائیں، اور یہ ثقافت اسلام کے بالکل متناقض ہے. جو بھی لوگ ہم میں سے درد دل رکھنے والے ہیں، جو آج فکر مند ہوتے ہیں ان سب سچویشن کو دیکھ کر، ان کو چاہیے کہ وہ اس حدیث پر غور کریں کہ وہ کن لوگوں کو امت کے ان سچویشن کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. کون ہے رکاوٹ ہمارے راستے کی؟ Who is stopping us to become world leaders؟ تو آئیں دیکھیں آگے کہ یہ آج کے حکمران کس طرح سے امت کو کن چیزوں میں لگانا چاہتے ہیں اور کن برائیوں میں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں امت کو، امت کی نئی نسل کو. The paradox of our times، ہمارے دور کا تضاد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی وی پر، کیونکہ ٹی وی پہ اگر کوئی چیز دکھائی جا رہی ہے تو obviously وہ الاؤ کی جا رہی ہے کہ وہ دکھائی جائے، تو حکومت کس کو پروموٹ کر رہی ہے؟ یہ چیمپئنز کے نام سے جو ہونے والا یہ پروگرام ہے، سب دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی وی پر آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں خود میڈیا کی رپورٹ ہے کہ اس میں دکھایا جانے والا جو کنٹینٹ ہے وہ پاکستانی معاشرے کے سوشل اور کلچرل نارمز کے بالکل خلاف ہے. امت کے بیٹے بیٹیوں کی ساری توانائی، ساری طاقت، سارا جذبہ اسی میں لگ جاتا ہے. ٹیلنٹ ہنٹ کے نام پہ کچھ سلیکٹڈ فیو کو ہی اجاگر کیا جاتا ہے اور باقی سب اپنے آپ کو یوزلیس محسوس کرتے ہیں. کس طرح سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان ٹیلنٹ ہنٹس کے تھرو جو ہے ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں. سو ویئر لائز دا کمپٹیشن؟ سوچنے کی بات ہے. پاکستان کی پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ، میجورٹی جو ہے وہ یوتھ پر، نوجوانوں پر مشتمل ہے. کتنی خوش آئند بات ہے یہ. اور اس کو انٹرٹینمنٹ اور سپورٹس کے نام پر ڈسٹریکٹ کر دیا گیا ہے. ملٹی نیشنل کمپنیوں کو مکمل آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ ناچ گانے کے غیر اسلامی ثقافت کو ہمارے معاشروں میں پروموٹ کریں. یہ صرف ان کی مارکیٹنگ کے کچھ گمکس ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں. کبھی بھی حقدار محنت کش نوجوانوں کو کوئی مواقع نہیں ملتے. صرف چند افراد ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور باقی لوگ اپنے آپ کو بیکار اور لو سیلف اسٹیم کے ساتھ ہی اسی کا شکار ہوتے ہیں. ان تصاویر میں آپ کو امت کی بیٹیاں بھی نظر آ رہی ہوں گی. So the youth are discouraged through distraction tactics to participate in the international politics. نوجوانوں کو مختلف ڈسٹریکشنز میں مگن رکھ کر انٹرنیشنل پالیٹکس میں حصہ لینے سے دور ہی رکھ دیا جاتا ہے. آج پوری دنیا میں ایک کرپٹ آئیڈیالوجی چھائی ہوئی ہے, بٹ ہاؤ مینی آف اس نو اباؤٹ اٹ. آپ سوچیں سیکولر کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی جس نے ساری دنیا کا خون نچوڑ لیا ہے اور 99% کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ وہ ہوم لیس ہیں, جاب لیس ہیں, اور وہ سلیکٹڈ 1% کووڈ-19 کے حالات میں بھی بیل آؤٹ پیکیجز کے نام پر ابھی بھی جو ہے وہ مزید خون نچوڑ رہے ہیں عوام کا. لیکن کتنے لوگوں کو اس کی خبر ہے؟ کیا امت کے نوجوانوں کو اس بات کی کوئی علم بھی ہے؟ علم ہوگا تو فکر کریں گے. اور آج ساری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ان کے یہ ویسٹ ہی کے فکس کیے ہوئے حکمران ہمیں کس طرح سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو نوجوانوں کو تو مست کر دیا گیا ہے ناچ گانے میں, کھیل کود میں, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مغرب میں کیا ہو رہا ہے, کیپٹلزم کیا ہے, سیکولیرٹی کیا ہے. تو کبھی بھی آپ یہ سوچیں کہ اگر کسی بھی نسل کے بہترین حصے کو ویسٹ کر دیا جائے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ان سب کو تباہی میں جھونک دیا جائے. اور یہ کہانی صرف پاکستان کی نہیں ہے بلکہ تھرو آؤٹ دا مسلم ورلڈ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کہ ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم ہے جو ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے which creates personalities who have conflicted identities. کیا مطلب ہوا کہ آج مسلم دنیا کنفیوژن کا شکار ہے. ایسے بچے نکلتے ہیں ایجوکیشن سسٹم سے جو ایک کانفلکٹڈ آئیڈینٹیز رکھنے والے ہوتے ہیں, متنازع شناخت کے حامل افراد پیدا ہوتے ہیں تو وہ مسلمان, لیکن جس تعلیمی نظام سے وہ گزرے ہیں وہ ان کو اسلام کی بالکل بھی صحیح تعلیم نہیں دیتا ہے, بہت ہی ڈیفیشینٹ تعلیم, بلکہ ایسے تصورات کی تعلیم دیتا ہے جو اسلام سے بالکل الگ ہے. ایز اے ریزلٹ ہمارے بچے اسلام کے بارے میں مسلسل کنفیوژن کا ہی شکار رہتے ہیں. اینڈ یو کین امیجن کہ کنفیوژن کا شکار اگر کوئی لوگ ہوں گے تو کیا وہ کبھی لیڈ کر سکتے ہیں, کوئی لیڈرز بن سکتے ہیں؟
ہاں فالوورز ضرور بن سکتے ہیں لیکن لیڈرز نہیں بن سکتے. بہت ہی سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ہے, اور میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو, میں اپنے جیسے معاشرے کے لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ پیرنٹس کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ اب ہو بھی رہا ہے, لیکن بہت سارے پیرنٹس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جب بچے ان کے پاس اسلام کے سوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں, کیونکہ یہ بچے, آج کے بچے پھر بھی سوال پوچھنے والے ہیں, کچھ نہ کچھ جسے کہتے ہیں نا ایک ریبیلین ان کے اندر ہے. اور جب ماں باپ ان کو اسلام کے بارے میں صحیح گائیڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ ماں باپ بھی اسی سسٹم کی پیداوار ہیں, تو پھر یہ بچے جو ہیں وہ بہت ہی سلولی ایک جسے کہتے ہیں نا ایتھیزم کو, ایگنوسٹک ہونے کو فیشن کی طرح اکوائر کر رہے ہیں. بڑے جیسے کہتے ہیں نا اٹس ان یہ کہنا کہ یو نو آئی ایم این ایتھیسٹ, کتنے افسوس کی بات ہے, اور ماں باپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا ہے. The education curriculum of Afghanistan leads the battle between Islam and secularization. یعنی افغانستان کا تعلیمی نصاب جو ہے وہ اسلام اور سیکولرائزیشن کے درمیان ایک فکری جنگ کی راہ ہموار کرتا ہے. پھر ایک اور پرابلم جو بیشتر مسلم ممالک کے اسکولوں کا ہے, ڈسٹرکشن آف دا اسکول انفراسٹرکچر. According to UNICEF, there are approximately 8,850 schools in Syria, Iraq, Yemen, and Libya, which have been destroyed or damaged to the point where they cannot be used. That is because they have either transformed into shelters for fleeing and displaced families, or they have been occupied by factions involved in the conflicts. یعنی کہ یونیسیف کے مطابق تقریباً 8,850 اسکولز ایسے ہیں شام, عراق, یمن اور لیبیا کو ملا کر کہ جو اس حد تک تباہ و برباد ہو گئے ہیں کہ وہ استعمال کے ہی قابل نہیں ہیں. یا تو وہ جنگ کی وجہ سے دربدر ہونے والے افراد کے ٹھکانوں کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں, یا ان گروپوں کے قبضوں میں ہیں جو تصادم کا حصہ ہیں. پھر اگر ہم عرب ورلڈ ڈراپ آؤٹس کی بات کریں کہ according to the statistics issued by the United Nations in 2015, 21 million children in the Arab world have dropped out from education. یعنی کہ اسکول کی پڑھائی چھوڑ دی ہے. کیوں یہ سب کچھ ہے؟ یو این کی رپورٹ کے مطابق مختلف حالات کی وجہ سے عرب دنیا کے تقریباً 21 ملین بچے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں, اور مہنگائی بھی اس میں سے ایک بہت بڑا ریزن ہے. تو مغربی ممالک کی تھوپی ہوئی پراکسی وارز کی وجہ سے بھی مسلم دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ جنگوں میں جل رہا ہے. ان میں سے بیشتر علاقوں کے سکولز کی عمارتیں بھی اس قابل نہیں رہی ہیں کہ وہاں کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں. اور پاکستان کا حال تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ the visionless پاکستانی گورنمنٹ, چاہے وہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو across the board, intensifies secularization of its education system to please its western masters. یعنی کہ یہ مزید سے مزید ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو سیکولرائز کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے اصل آقاؤں کو خوش کر سکیں. مجھے اس سے زبیدہ جلال کی وہ بات یاد آئی جب مشرف کے زمانے میں زبیدہ جلال ایجوکیشن منسٹر تھیں, اور یہ کانڈیلیسا رائس سے کہتی ہیں کہ آپ مجھے 25 سال دیں تو میں آپ کو انگریز نواز جو ہے وہ امریکہ نواز ایک نسل دوں گی. تو ہر جگہ یہ اپنے پٹھو حکمرانوں کے ذریعے ایسا تعلیمی نظام نافذ کرتے ہیں جس میں دین اسلام کو ان کی نافذ کردہ سیکولر نظام حکومت میں ایک بالکل معمولی مذہب کے طور پر فٹ کیا جا سکے. سوچیں, اسلام جو کہ زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے, کوڈ آف لائف ہے, اور زندگی کے ہر معاملے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے, اس کو بس صرف ایک چند ریچولز اور مذہبی رسومات, نماز, روزہ, عید, برات کو تک محدود کر دیا جا سکے. ہم ابھی امیجن کریں ایک تعلیمی نظام کی بات کر رہے ہیں جس کی جو گولز ہیں وہی آئیڈیالوجی سیٹ کرے, اسلام سیٹ کرے, اور کہاں یہ سوچیں کہ اسلام کو بالکل ڈو آف کر کے اسلامیات کا ایک ہفتے میں پیریڈ کے اندر اس کو ڈال دیا جائے. یہ کتنا بھونڈا مذاق ہے اسلام کے ساتھ. یہ حکمران سوائے غلامی کے اور کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ایفیشینٹ دکھانے کی کوشش تو ضرور کرتے ہیں یہ امت کے سامنے, لیکن یہ ذہنی غلام ہیں, اور یہ جو کچھ کرتے ہیں محض اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں. عوام سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا, یا عوام کی فلاح ان کے کسی چیک لسٹ میں کسی نیچے کے نمبر پہ بھی نہیں ہوتی ہے. یہ مکمل طور پہ ذہنی غلام ہیں, اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج ایک ٹاپ کلاس پولیٹیکل سسٹم کی ایبسنس میں امت کس طریقے سے خوار ہو رہی ہے.
آن دا کانٹری ان دا اسلامک خلافہ اسٹیٹ، جیسے کہ ہم نے پارٹ 1 میں کہا تھا کہ جب آپ کو اسلامک خلافہ اسٹیٹ کیسی ماحول پرووائڈ کیا کرتا تھا، وہ حکمران کیا کیا کرتے تھے، اس کے لیے تھوڑا سا ڈگ ڈیپ کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو معلومات اکٹھی کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ نالج تو ہم تک پہنچائی ہی نہیں گئی ہے. یہاں میں ایڈم اسمتھ جو کہ 18 سینچری کے فاؤنڈر آف ماڈرن اکنامکس سمجھے جاتے ہیں، تو ان کا ایک واٹ ہی سیز، ایک کوٹ ہے ان کا اباؤٹ دا اسلامک امپائر. وہ کیا لکھتے ہیں کہ دا امپائر آف دا کیلفس seem to have been the first state under which the world enjoyed that degree of tranquility which the cultivation of the sciences requires. That tranquility which their mild, just, and religious government diffused over their vast empire, revived the curiosity of mankind. This is really interesting. آپ سوچیں ایڈم اسمتھ کہہ رہا ہے یہ ہمارے لیے، revive the curiosity of mankind to inquire into the connecting principles of nature. یعنی کہ خلفاء اپنی سلطنت میں وہ ماحول پرووائڈ کرتے تھے کہ جو علم کی نگہداشت کے لیے ضروری ہے. علم میں خصوصی ایک ماحول میں پنپے گا. ٹھیک ہے، جنگوں میں جس طریقے سے جنگیں جو پراکسی وارز مسلمان ملکوں کے اندر آج رائج کر دی گئی ہیں، اس کے اندر یہ ممکن نہیں ہے. ان کی معتدل، انصاف پسند مذہبی حکومت نے پرسکون ماحول دیا جو انسان میں فطرت کے لیے تجسس پیدا کرنا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جو ماحول پرووائڈ کرنا ہوتا ہے وہ کس کا کام ہوتا ہے؟ وہ ریاست کا کام ہوتا ہے، اور ریاست نے فار سینچریز یہ ماحول پرووائڈ کیا ہے مسلمانوں کو. ریاست ٹیچرز، اسکالرز اور سائنسدانوں کا بہت احترام کرتی ہے اور اس کی ضروریات کا خاص خیال رکھتی ہے، اور اپنے فیلڈ کو ماسٹر کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے. اسلامی ریاست خلافت نے ہمیشہ یہ کیا ہے، اور آنے والی اعلیٰ منہاج النبوہ پہ جو خلافت قائم ہوگی وہ بھی یہی کام کرے گی. حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ترقی کے مواقع پرووائڈ کرے، وہ ماحول پرووائڈ کرے عوام کو. اور ہمارے پاس ماضی کی ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ جب مسلمانوں نے اس زمین پر حکومت کی تو اس کے امت کے خلفاء نے وہ ماحول پرووائڈ کیا کہ جس میں تعلیم کے اس اہم چینل کی سرپرستی کی گئی، اور اس کے ذریعے ایسے قائدین تیار کیے گئے جنہوں نے امت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی ذمہ داری کا بوجھ بھی اٹھایا. اور پھر پوری دنیا کو امت مسلمہ نے 13 صدیوں تک لیڈ کیا. کسی بھی دوسری قوم کی لیڈنگ پوزیشن اتنے لمبے عرصے تک قائم نہیں رہی، اور کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے نا. آپ سوچیں ایڈم اسمتھ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ وہ ماحول پرووائڈڈ تھا کہ وہ ورلڈ لیڈرز پروڈیوس ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے نا وہ علم کو ایمان کا جڑواں بھائی قرار دیتا ہے. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اسلام میں علم کے حصول کو عبادت کہا گیا ہے، اور اسلام میں علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا پارٹ 1 میں ایجوکیشن کی اس ٹاک کے کہ اسلام میں تعلیم کا مقصد اسلامی شخصیات، اسلامی پرسنالٹی بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ، اسلامی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے؟ ایسے لوگ جن کے عقل اور ان کے جذبات، ان کے بیہیویئرز اسلام و شریعت کے مطابق ہوں. دے ڈونٹ نو اینی بیٹر. جیسے اس حدیث کا مفہوم ہے نا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. This is the sort of Islamic personality اللہ سبحانہ وتعالی asks out of us. یہ نظم العین ہوتا ہے. اور آج ایک اسلامک پرسنالٹی پرووائڈ کرنا جو ہے، جب ہم ایز ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اسلامک پرسنالٹی ڈیولپ ہو، تو ہمیں دوہری محنت کرنی پڑتی ہے. پہلے انہیں اسکول بھیجتے ہیں، پھر ان پر جو الگ سے ان کے اوپر اس اسلامک ایسپیکٹ پہ محنت کرتے ہیں، جو غلط کانسیپٹس وہ سیکھتے ہیں اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام. تو مگر وہ حکومت جو اسلام نافذ کرے گی، جو اسلامی حکومت ہے ریاست خلافت، وہ یہ اسلامی شخصیات بنانے کا کام بڑے احسن طریقے سے فرض سمجھ کے کرے گی، اور نسلوں کو سنوارنے کا یہی سب سے اہم کام ہوتا ہے.
to create Islamic personalities. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ایسی ہی اسلامی شخصیات ڈیولپ کی جن کا اٹھنا بیٹھنا ان کے میلانات یا انکلینیشنز اسلام سے تھے. چاہے ابھی مدینہ میں مسلمانوں نے ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانسمنٹ نہیں بھی حاصل کی تھی، مگر انہی اسلامی شخصیات نے دنیا کو مسخر کیا اور پھر اسلام نے ہر فیلڈ میں ماہر پروڈیوس کر لی. اصل چیز وہ ایمانی ماحول ہوتا ہے جو حکومت میسر کرتی ہے، ریاست میسر کرتی ہے ایسی نسل کی پرورش کے لیے، اور یہ ہمارے خلفاء نے بہت احسن طریقے سے کیا. اسی طریقے سے ہم کچھ اور کوٹس دیکھتے ہیں، جیسے جارج سارٹن کیا کہتے ہیں یورپ میں ہاسپٹلز بنانے کا رواج. وہ یہ کہتے ہیں we have reasons to believe that when during the Crusades Europe at last began to establish hospitals, they were inspired by the Arabs of the Near East. The first hospital in Paris was founded by Louis IX after his return from the Crusade 1254 to 1260. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو پہلا ہسپتال پیرس میں بنا ہے تو وہ لوئی دی نائنتھ جب بناتا ہے تو وہ کروسیڈ سے واپسی پر، اور اس وقت تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم دنیا کے ہسپتال جو ہیں وہ مشہور تھے، جہاں پہ جیسے یہ نیکسٹ اس میں آتا ہے کہ وہ دور دور سے علاج کروانے وہاں آیا کرتے تھے. یہ زکریا ورک جو ہے اپنی کتاب مسلم کنٹریبیوشن ٹو یورپین اویکننگ میں جیسے لکھتے ہیں کہ کورڈوبا was a luminous center of intellectual activity, home of highest civilization, bearer of torch of enlightenment. It served as a bridge for transmitting elements of Islamic science and culture to Europe. Its universities attracted foreign students in huge numbers, just as Harvard or Oxford attracts today. Princes and aristocrats flocked to its hospitals for medical treatments, like Sancho, the Prince of Leon, who visited this city in 960 to be treated for an incurable disease. سوچیں کبھی ہماری یونیورسٹیز لوگوں کو ایسے اٹریکٹ کرتی تھیں جیسے آج ان کی یونیورسٹیز ہارورڈ اور آکسفورڈ سے جیسے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور پرنسز اور ایرسٹوکریٹس جو ہے وہ علاج کے لیے مسلمان ریاست کے اندر قائم ہاسپٹلز ہوتے تھے اس میں آیا کرتے تھے. تو یہ سلائیڈز نے ہمیں کیا بتایا، کنکلوڈ کر دیا بڑے اگریسولی کہ therefore a top class education system requires a top class political system. ریاست ہی کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کی مدد سے علم کے میدان میں مہارت حاصل کی جاتی ہے، اور اس طرح کا سسٹم صرف ایک ریاست ہی کی پاور اور اس کی طاقت سے حاصل کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ ہم نے پارٹ 1 میں بھی یہ دیکھا تھا کہ یہ جو علم حاصل کرنے کی اہمیت، جیسے ہم نے پہلی بھی بات کی کہ علم حاصل کرنے کو فرض قرار دینا، اس کو ایک ڈیوٹی، سیکنگ نالج از اے ڈیوٹی، اور پھر بڑا کلیئر کٹ ان دا اسلامک خلافہ اسٹیٹ. تو اس کی جو ایجوکیشن پالیسی ہے کہ ایجوکیشن پالیسی از بیسڈ آن دا اسلامک کریڈ، عقیدے کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے وہ پالیسی، اور ایز اے ریزلٹ وہ بناتی کیا ہے، وہ اسلامک پرسنالٹیز بناتی ہے ان تھاٹ اینڈ بیہیویئر، اور پورا کریکولم اور میتھڈ آف ٹیچنگ سب ان لائن وتھ عقیدہ ہوتا ہے. تو سسٹرز ایک بنیادی فرق جس کو آپ کو ذہن نشین کرنا ہوگا وہ یہ کہ اسلام نے علم کو ایمان سے جوڑا ہے. جس طرح ریاست پر یہ معاشرے کی ایک جیسے بیسک نیڈ ہوتی ہے، میں نے بتایا تھا روٹی کپڑا مکان، ایسے ہی وہ معاشرے کی نیڈ ایک ایجوکیشن جو ہے وہ ایز اے فرض جو ہے وہ ریاست اس کو فرض سمجھتی ہے عوام کے لیے پرووائڈ کرنا. ہم جانتے ہیں کہ آج کی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کو، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ آج لیڈ وہی کرے گا جو ٹیکنالوجی میں آگے ہے. مگر یہی ایگزیکٹ کام ٹیکنالوجی کو، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، ہر فیلڈ کے ماہر پیدا کرنے کا کام، اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کی ٹیکنالوجی پروڈیوس کرنے کا کام اسلامی ریاست کیوں کرے گی؟ دس ڈفرینس میکس اے ڈفرینس، کیونکہ اسلامی ریاست کے لیے یہ حکم شرعی ہے، وہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے یہ کرتی ہے. اسلامی ریاست کا کام امت کے مفاد کی حفاظت ہوتا ہے جس کو انہوں نے ہر صورت میں کرنا ہوتا ہے. ریاست کا یہ اہم کام ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح یہ نہیں ہونے دیتی کہ صرف ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے ہمیں کفار کے آگے بھیک مانگنی پڑ جائے یا ہم ان پر ڈپینڈنٹ ہو کر انڈر پریشر آ جائیں.
یہ سوچ کا زاویہ جب تبدیل ہوتا ہے نا، اور علم کی اہمیت ہر چیز یہ سب بدل کر رکھ دیتی ہے. پھر ریاست بہانے نہیں بناتی، این جی اوز کے حوالے نہیں کرتی اسکولنگ سسٹم، گوسٹ ٹیچرز نہیں بھرتی کیے جاتے ہیں گورنمنٹ اسکولز میں. جس دین میں عالم کا رتبہ عابد سے بڑھ کر ہو، جب وہ نافذ ہوتا ہے تو ریاست پھر ہر شعبے کے ماہرین تیار کرتی ہے، ہر شعبے کی، چاہے وہ فقہ کے ہوں، جغرافی کے ہوں، میتھمیٹکس کے ہوں، اینی تھنگ. اور یاد رکھیں وہ یہ سب کچھ فرض سمجھ کر کرتی ہے. سو دا گولز آف ایجوکیشن ان دا اسلامی خلافہ اسٹیٹ، کیا اہداف ہوتے ہیں؟ ٹو پروڈیوس اسلامک پرسنالٹیز، اسلامی شخصیات کا پیدا کرنا. ٹو پرووائڈ پیپل ود دا نالج ریلیٹڈ ٹو لائف افیئرس، یعنی کہ لوگوں کو زندگی کے امور سے متعلق تعلیم فراہم کرنا، ایبسٹریکٹلی نہیں بلکہ وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کر سکیں اس کو. ٹو پروڈیوس ایکسپرٹس، یہ بھی ایک گول ہوتا ہے، ٹو پروڈیوس ایکسپرٹ اسکالرس ان اسلامک سائنسز اینڈ امپیریکل سائنسز، یعنی کہ اسلامی اور تجرباتی علوم کے ماہر اسکالرس پیدا کرنا بھی گول آف ایجوکیشن ہوتا ہے، جو کہ صرف اور صرف اسلامی عقیدے کو ہی طریقہ تعلیم اور نصاب تعلیم کی بنیاد بنایا جاتا ہے. اس لیے ایسی اسلامی شخصیات پیدا ہوتی ہیں کہ جو نہ صرف اپنے تمام فرائض خوش اسلوبی سے ادا کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے حرام کردہ سے بچنے والے ہوتے ہیں، بلکہ ان کی پسند اور ناپسند بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے مطابق ہوتی ہے. طالب علموں کو ان اوزاروں، ایجادات اور شعبوں کی بھی تعلیم دی جائے گی جس کا تعلق ان کے اپنے گرد و پیش کی زندگی سے ہوگا، جیسا کہ الیکٹریکل اور الیکٹرانکس کے آلات کا استعمال اور کھیتی باڑی اور صنعتی اوزاروں کا استعمال. آج آپ دیکھیں بچے اسکول میں رٹ تو لیتے ہیں، انفیکٹ اسکول میں کیا یونیورسٹیز تک وہ یہ رٹ تو لیتے ہیں کہ مشین کے پارٹس کیا ہوتے ہیں، لیکن ایک ڈرل مشین بھی استعمال نہیں کرنی آتی ہے. اور اسکولوں کے علاوہ جو ہے وہ اسکولز اور یونیورسٹیز کے علاوہ بھی ریاست جو ہے لائبریریز اور لیبارٹریز اور علم حاصل کرنے کے تمام جو وسائل ہیں وہ بھی مہیا کرے گی. So just to sum up, the purpose and goal of education in the Khilafah state, the goal of education is to provide produce the Islamic personality and to provide people with the knowledge connected with life affairs. Teaching methods are established to achieve this goal. Any method that leads to other than this goal is prevented. وہی جو ہم نے پہلے پیچھے بات کی ہے اس کو یہ سم اپ کر رہا ہے کہ یہ جو بالکل کلیئر کٹ گول آف ایجوکیشن ہے اسلامک پرسنالٹی بنانے کا، تو یاد رکھیں کہ اس وقت ایک بات سمجھ لیں کہ یہ گولز یعنی کہ جو اسلامی شخصیات پر مبنی ایک نسل تیار کرنا ہے جیسے رسول اللہ نے کیا تھا، اس کو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ انفرادی طور پر کوئی ایک خاص قسم کا اسکول بنا کر کوئی اسلامی اسکول یا اینی ادر آف دیٹ ٹائپ وہ حاصل کر سکے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو بڑا ڈیٹیل میں دیکھا، اور اسی لیے دیکھا کہ تاکہ ہم یہ بات اپریشیٹ کر سکیں کہ تعلیمی نظام ریاست کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ریاست ہی اس کے گول سیٹ کرتی ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے اسلامی حکومت کی موجودگی لازمی ہے. صرف ایک مضبوط ریاست ہی اس راہ میں حائل جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے وہ قابل ہوتی ہے. So the Khilafah state ensures that education is not commodified. خلافہ اسٹیٹ انشور کرتی ہے کہ ایجوکیشن ایک کاروبار نہ بننے پائے، اور اس کے لیے وہ کیا کرے گی کہ خلافہ will not discriminate when providing education. جب وہ تعلیم دے گی تو وہ عورت اور مرد اور کالے اور گورے اور رنگ اور نسل اس کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی، بلکہ free quality education from basic to intermediate level will be provided to all citizens, and for higher education خلافہ will provide to its ability. یعنی کہ وہ تعلیم حاصل کرنا فرض ہوگی اسلامک اسٹیٹ میں جو ان کی روزمرہ زندگی کے لیے ضروری ہے. چنانچہ پہلے 2 مرحلوں میں تعلیم جو لازمی ہے انٹرمیڈیٹ تک، اور ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مفت بنیادی تعلیم کا بندوبست کرے گی، اور جو یونیورسٹی ایجوکیشن ہے، ہائر ایجوکیشن ہے، وہ خلافہ فری پرووائڈ کر بھی سکتی ہے یا اس کو سبسڈائز کر سکتی ہے ڈپینڈنگ آن دا مانیٹری کنڈیشنز.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اب تک جو ہم نے کیا ہے اس کو اگر ہم ایک سمڈ اپ ویو میں آپ کو دکھائیں کہ ایک سمڈ اپ ویو میں کہ ماسٹری آف نالج خلافہ اسٹیٹ کے اندر کیسے اچیو ہوتی ہے ڈفرینٹ فیلڈز میں، تو اس کو آپ ایک پکچر فارم میں اپریشیٹ کر پائیں گے اور پھر یو ول کیری دس پکچر انشاءاللہ. کہ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ اسٹیپ کیسے ماسٹری آف نالج کا جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ کیا کہ بلڈنگ اے ویژنری ایجوکیشن سسٹم where Islamic and scientific traditions are sourced only from the Islamic عقیدہ. یعنی کہ ایسا نظام تعلیم کہ جس میں اسلامی اور سائنسی روایات صرف اسلامی عقیدے سے لیے جائیں گے. یہ وہ جیسے انٹرمیڈیٹ لیول تک جو پورا سسٹم ہوگا عقیدے پہ بیسڈ. اس کے بعد اسٹیپ نمبر 2 building a system of research and development R&D having ability to conduct integrated research from state and universities fully encouraged and funded by the state. This is interesting. یعنی کہ ریاست یونیورسٹیوں کی مکمل حوصلہ افزائی اور مالی معاونت کرے گی اور تحقیق اور ترقی کا کام ریاست کی ضروریات کے مطابق ہوگا. اس کو اگر میں آسان طریقے سے سمجھانا چاہوں تو میں آج کل کے ایک انجینئر کی ایگزامپل سے آپ کو سمجھا دیتی ہوں. انجینئرز جب پاس آؤٹ کرتے ہیں 4 سال بعد تو جیسے ایک ڈاکٹر ہاؤس جاب کرنا ریکوائرڈ ہوتا ہے، انجینئرس کو اپنے فائنل ایئر میں ایک پروجیکٹ، اپنا فائنل ایئر پروجیکٹ جو ہے اس کے لیے بہت امپورٹنس ہوتا ہے اس کے لیے. اور وہ پروجیکٹ جب وہ سلیکٹ کرے گا، میں امیجن کر رہی تھی اس کو کہ کتنے ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ بالکل کوئی ایسا کوئی پروجیکٹ اٹھائیں جس کا بہت اپلیکیبلٹی ہو یا کیا، پھر بھی وہ بڑا ایبسٹریکٹ ہی رہتا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں، ایسے امیجن کریں کہ ریاست خلافت کا جو ایک انجینئر ہوگا جب وہ اپنا فائنل ایئر پروجیکٹ اٹھائے گا تو وہ کس چیز کے اوپر ریسرچ کرے گا، کس چیز کے اوپر، اور یاد رکھیں یہ سب اسٹیٹ فنڈڈ ہوں گی، تو وہ ریسرچ ایسی چیزوں کے لیے کرے گا جن کی ریاست کو ضرورت ہے، جن کی لوگوں کو ضرورت ہے. جیسے ہم پیچھے بات کرتے آئے ہیں نا کہ وہ ایبسٹریکٹ نہیں ہوگا، ردی کی ٹوکری میں ڈالنے والا کوئی پروجیکٹ نہیں ہوگا. اور اسپیشلی اس کا اسٹیٹ فنڈڈ ہونا. کتنے ایسے جو ہے وہ ہمارے قابل لوگ ہیں کہ جو ریسرچ میں جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ صرف، میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو بڑے قابل لوگ ہیں، لیکن وہ ریسرچ میں صرف اس لیے نہیں جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا گھر بھی چلانا ہوتا ہے. تو سب سے اسٹیپ نمبر 1 آپ نے دیکھا. پھر اسٹیپ نمبر 2 یونیورسٹی کے لوگ اور ان کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کیسے پروجیکٹس پہ کام کرے گا. اور پھر اسٹیپ نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈنگ اے اسٹریٹجک انڈسٹریل سسٹم اونڈ اینڈ مینجڈ بائی دا اسٹیٹ and based on up-to-date military requirements and the fulfillment of basic needs of people. کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ تیسرا سٹیپ جو اس کو پورا مکمل کرے گا نا، وہ کیا ہے کہ ایک ایسا انڈسٹریل سسٹم اسٹرانگ، ایک ایسا صنعتی نظام تشکیل دیا جائے گا جو جدید ترین فوجی سہولیات اور لوگوں کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے قابل ہوگا. یو کین امیجن کہ کیا سچویشن ہوگی. آپ سوچیں یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو ریاست خلافت کے نظام تعلیم کی کامیابی میں بہت اہم ثابت ہوں گی انشاءاللہ. اور ان تینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. they complement each other, they support each other. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی ریاست خلافت میں مسلمانوں نے گھڑیاں، کمپس، مساجد کا ایسا انفراسٹرکچر تیار کیا کہ مسلمانوں کو نماز میں آسانی ہو. انہوں نے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مختلف دوائیاں اور علاج کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے، اور ان سب کے پیچھے ریاست کی مکمل سپورٹ ہوتی تھی. آج ریاست کو ایسے مواقع فراہم کرنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے، لیکن آنے والی ریاست خلافت کی تعلیمی پالیسی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ امت کی ضروریات کے مطابق ہو، تاکہ امت اپنی ضروریات کے لیے کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، انڈر پریشر نہ آئے امت. تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا ٹیلنٹ کس طرح ابھر کر سامنے آئے گا انشاءاللہ. اگر ہم وار ویپنز کی ہی بات کر لیں، اس وقت تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک جنگی ہتھیار اور ساز و سامان بھی امت کے دشمنوں سے خریدتے ہیں، اور پھر یہ ہتھیار صرف انہی کفار کی مرضی کے مطابق استعمال کیے جا سکتے ہیں، جبکہ اسلامی ریاست ہر دور میں اپنے آپ کو انوینسیبل بنانے کے لیے
ہر طرح کی کوششیں کرتی، یہاں تک کہ وہ غیر مسلم سائنسدانوں سے بھی اس معاملے میں مدد لیتی تھی، اور تلوار سے لے کر جو منجنیق اور توپیں تیار کرنے کے لیے ریاست اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دیتی تھی، اور اسی طرح آنے والی ریاست خلافت بھی بہترین فوجی اور عسکری صلاحیتوں کی حامل ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کی موٹیویشن کیا ہوگی یہ کرنے کی؟ ان کی موٹیویشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ سورہ انفال میں آیت 60 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ اور مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑے کی جتنی چھاونیاں تم سے بن پڑیں، ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور اہم بات بھی ہے کہ تمام انڈسٹریز، جو انڈسٹریل سسٹم ہوگا وہ اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ وہ اس قابل ہوگی کہ حالت جنگ میں تمام کی تمام فیکٹریاں فوجی سامان تیار کر سکیں گی۔ یہ آنے والی جو ریاست خلافت کے لیے حزب التحریر نے جو دستور مرتب کیا ہے، اس میں بھی یہ سب بہت ڈیٹیل میں مینشن ہیں، اور یہ سب آن لائن اویلیبل ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ابھی ایسے سمجھنے میں ذرا مشکل لگتا ہے کہ ایسے کیسے ہوگا کہ بھئی جوتا بنانے کی فیکٹری اور کپڑا بنانے والی فیکٹری حالت جنگ میں جنگی سامان کیسے تیار کر سکتی ہے؟ اس کو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی امیجنیٹو باتیں ہیں، ایک مثال سے اس کو اچھے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے امریکہ کی مثال، دوسری جنگ عظیم میں حصہ لینے کا جب امریکہ نے فیصلہ کیا تو اس وقت کے جو اس کے صدر تھے روزویلٹ، اس نے تمام فیکٹریوں کو یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ وہ پیس ٹائم پروڈکشن کو چھوڑ کے وار ٹائم پروڈکشن شروع کر دیں، یعنی کہ تمام فیکٹریوں کو فوجی سامان تیار کرنے پر لگا دیا گیا۔ یہی وہ اسٹریٹجی تھی جس کے ذریعے اس نے عسکری اور سیاسی برتری حاصل کی، اور پھر جرمنی کو شکست دے کر دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے نقشے پر ایک سپر پاور کی حیثیت سے ابھرا ہے۔ تو آپ سوچیں، انشاءاللہ under the Khilafah system the relationship between Islam and life will be built۔ ریاست خلافت کی اسی پالیسی کے نتیجے میں اسلام اور زندگی کے مابین تعلق پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایک چھوٹا سا سوال جو ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں آئے کہ ٹیکنالوجی جو ابھی کفار کے پاس ہے، یا ٹیکنالوجی اینڈ ایجوکیشن کین بی ٹیکن فرام دا کفار، کیا یہ ہم لے سکتے ہیں ان سے؟ تو کوآپریشن آف نالج، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فرام دا معاہد یا ٹریٹی اسٹیٹس، خلافت کین ایکسیپٹ اور ریجیکٹ such an agreement for the sake of Islam. The state submits groups of scientists to seek knowledge in specific country. These scholarships will not be funded by foreign parties. یہ important ہے۔ World famous foreign scientists can be hired from all over the world with high wages to educate our sons and daughters. یعنی کہ ریاست خلافت ان ریاستوں کے ساتھ جس کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو، ان کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاہدے بھی کر سکتی ہے۔ ریاست اپنے سائنسدانوں کو علم کے حصول کے لیے مخصوص ممالک بھی بھیج سکتی ہے، ایز لانگ ایز کہ ان وظائف کو اسپانسر نہ کیا گیا ہو غیر ملکیوں کی طرف سے۔ امت کے بیٹے اور بیٹیوں کو تعلیم دینے کے لیے دنیا بھر کے مشہور غیر ملکی سائنسدانوں کو اجرت پر بلایا جا سکتا ہے۔ تو ریاست خلافت اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور پوری دنیا پر اپنی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے دنیا بھر سے ٹیچرز اور سائنٹسٹ کو ہائر کرے گی۔ اس کی مثال ہمیں سلطان محمد فاتح کے دور میں ملتی ہے کہ انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے غیر مسلم سائنسدانوں کی مدد سے اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی توپ بنوائی تھی، اور اس کو قلعے کی دیواریں گرانے کے لیے جنگ میں استعمال کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگزامپل اور ہمارے پاس ہے جو دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا جنگی قیدیوں کے لیے فدیے کے طور پہ مقرر کیا تھا۔ لیکن یاد رکھیں کہ خلافت میں لازمی ہوگا کہ علم اور سائنس میں ریاستی پالیسیوں کے تحت ہی باقاعدہ طور پر مہارت حاصل کی جائے۔ اس کے پیچھے کسی بھی قسم کے نجی مفادات یا غیر ملکی مفادات کا ہونا ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، تاکہ کوئی بھی اس پیاری امت کو رسول اللہ کی تعلیم اور ترقی کے نام پر کبھی بھی ایک بار پھر کالونائز نہ کر سکے۔
We are meant to be a nation of heroes, sisters, if only we realize. ہم ہیروز پر ہی مشتمل ایک قوم بننے کے لیے ہیں. اللہ نے تو ہمیں خیر امت بنایا ہے. اگر صرف ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہو جائے اور ہم ذہنی مروبیت سے آزاد ہو جائیں اور صرف اسلام سے گائیڈنس لیں، ایسی پرسنالٹیز ہو جائیں جن کے دماغ اسلام سے سوچیں اور جن کے جذبات اسلام کے تابع ہوں. We need to be united under the Khilafah state to become a global power and revive the golden generation and civilization. عالمی طاقت بننے اور سنہری نسل اور تہذیب کو زندہ کرنے کے لیے ریاست خلافت کے تحت ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. اس دعا کے ساتھ میں آج کے اس ٹاک کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل سے نکلی اس بات کو آپ کے دلوں میں اتار دے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.